وائس کلیئر ہے بالکل؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اما بعد. میری عزیز ساتھیوں اور اسلام کی شہزادیوں، آج جس عظیم کام کے لیے، جس عظیم مشن پر ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اور جس کے فضائل سننے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، وہ کوئی عام موضوع، عام ٹاپک نہیں ہے. کیونکہ آج جس چیز کو ہم نے اپنا ٹاپک بنایا ہے اور ہم سبھی جس کے سننے کے لیے بیتاب ہیں اور یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ یہ جو ٹاپک ہے آج کا ہمارا، وہ ہے لیلۃ القدر کے بارے میں. لیلۃ القدر، جس کے بارے میں اور جس کی اہمیت کے سلسلے میں مکمل اللہ نے ایک سورہ نازل کر دی، اور انداز بھی اتنا بلیغ کہ کیا تمہیں خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ کوئی نارمل رات نہیں ہے، یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. تو ہم نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. تو میری بہنوں، ذرا سوچئے، ایک رات اور عبادت کا اجر 83 سال سے بھی زیادہ، یعنی کہ ہماری عمر بھی اتنی نہیں ہے. ہم میں سے بہت ہی وہ چند خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کی عمر 83 سال کو پہنچے گی، ورنہ اکثر آپ لوگ حالات سے واقف ہیں اور آپ کے تجربے میں دن رات یہ بات مشاہدے میں ہے کہ ہم میں سے کسی کی عمر کا کیا ہے. اور اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت موقع دیا، یعنی کہ ایک رات کی عبادت کرنی ہے ہمیں، اور عبادت کا اجر 83 سال سے بھی زیادہ، یعنی کہ 1000 سال، 1000 مہینے جو کہا گیا ہے، جس کا اگر ہم کیلکولیشن اگر ہم لگائیں تو اس میں یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. اسی طریقے سے ایک رات اور ساری زندگی کے گناہ معاف ہونے کا موقع. ہمارے پاس یہ گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ہم ایک رات عبادت کریں اور ساری زندگی کے گناہ اب تک جو ہم نے کیے وہ معاف ہو جائیں. اسی طریقے سے ایک رات جس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، یعنی یہ رات کوئی نارمل، کوئی عام رات نہیں ہے. اس رات میں، یعنی کہ جو آخری عشرے میں جو شب قدر ہے، وہ کوئی نارمل رات نہیں ہے، ایک رات ہے اور اس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور اتنی کثرت سے اترتے ہیں، اتنی کثرت سے اترتے ہیں، اتنی کثرت سے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. اس قدر کثرت سے فرشتے اترتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام ساتھ میں آتے ہیں. سوچئے، ہماری حاضری، ہمارا ملنا جلنا اس رات فرشتوں سے ہوتا ہے. وہ ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین پر فرشتوں کی آمین ٹکرا جائے، سوچئے اس کی دعا کا کیا عالم ہوگا. اسی طریقے سے یہ تو ہماری یہ فائدے ہیں. ایک رات، یہ ایک ایسی رات ہے جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جس میں یہ مقرر کیا جاتا ہے کس کو ذلت ملنی ہے، کس کو عزت ملنی ہے، کس کو رزق ملنا ہے، کس کی کتنی عمر. اسی طریقے سے حتیٰ کی روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کون اس بار حج کرے گا. یہ سب آپ کے پاس یہ موقع اللہ تبارک تعالیٰ دیتے ہیں. ویسے تو 500 سال پہلے کی دنیا بننے سے پہلے کیا ہوا، تقدیریں لکھ دی گئیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہتی ہیں نا، دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے ٹل جاتی. تو وہ یہی دعائیں ہیں جو آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو ایک بار پھر موقع دیتے ہیں کہ شاید وہ اپنی پٹری پر آ جائے، وہ اپنی زندگی کو سنوار لے، تو جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں. لیکن افسوس، اس امت کے کچھ لوگ، بلکہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو اس عظیم رات کو نیند میں، موبائل میں، السلام علیکم غفلت میں ورحمۃ اللہ ضائع وبرکاتہ. کرتے تھے. تو آج کا جو ہمارا بیان ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے. سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ آخر لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے، اس کی فضیلت کتنی عظیم ہے، یہ کتنا عظمت والا ہے.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा उसे कैसे तलाश करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपके सहाबा का, आप और सल्फ़ सालिहीन का इस सिलसिले में क्या अमल रहा है, और वो किस तरीके से इसे तलाश करते रहे और किस तरीके से इसमें अमल करते रहे, तो हम ये जानेंगे। इसी तरीके से हम इससे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगियों में कैसे उसको उतार सकते हैं और उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि जो शख्स इस रात को ज़ाय कर देगा वो कितनी बड़ी महरूमी का शिकार होगा। क्योंकि हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जो शख्स ऐसा है कि ईमान और सवाब की नीयत से शब कद्र में क़याम करे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। एक तरफ जहाँ ये बशारत है कि उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, दूसरी हदीस इस चीज़ की भी तायीद करती है कि जो इस खैर से महरूम हो गया तो गोया कि वो यकीनी तौर पर तमाम खैर से महरूम हो गया। तो नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह हम सब को इससे बचाए और इससे फैज़ और फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। तो सबसे पहले हम लैलतुल क़द्र के फ़ज़ाइल क्या हैं, आखिर ये रात हमें क्यों दी गई, इसके पीछे का रीज़न क्या था, अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया पर ये एहसान क्यों किया। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक बार सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की मजलिस यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल सजी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बनी इसराइल की और पिछली उम्मतों का तज़किरा किया जाने लगा। उसमें एक शख्स का तज़किरा हुआ कि जो शख्स क्या करता था कि रात में क़यामुल लैल करता था, इबादतें करता था, लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ता था और दिन में वो गाज़ी बनकर टहलता था, अल्लाह की राह में जिहाद करता था। तो जब उस शख्स का तज़किरा हुआ तो सहाबा कराम, और इसके अलावा से बहुत से मुख्तलिफ वाक़यात हैं, वक्त की किल्लत की वजह से हम तमाम को यहाँ पर तमाम का तज़किरा नहीं कर सकते हैं। तो जब सब बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में इस चीज़ का ज़िक्र किया गया तो सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अल्लाह के रसूल, पहले की उम्मतें उनकी उम्र 9.5 बरस, 1-1 हज़ार साल, 500 और 2-2 साल, बहुत कॉमन सी बात, और हमारी तो इतनी उम्र भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो लोग हमसे आमाल में सबकत ले जाएंगे, सवाब में सबकत ले जाएंगे। तो अल्लाह तबारक ताला का ये एहसान देखिए, उसका ये इनाम देखिए कि अल्लाह ने कहा कि क्या हुआ, और उसने उम्मत मोहम्मदिया को ये तसल्ली दी कि अगर आपकी उम्र नहीं है तो क्या हुआ, आप सिर्फ एक रात की इबादत कर लीजिए, उस गाजी फ़ी सबीलिल्लाह, उस अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला, उस अल्लाह के लिए पूरी रात को क़यामुल लैल करने वाले का सवाब आपको, यानी 83 साल से भी ज़ायद सवाब आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, अल्लाह ने सोची कितना बड़ा इनाम, कितनी आसानी हम पर कर दी कि हमें एक रात की इबादत करनी है और उसका सवाब हमें उसके बराबर मिलेगा। जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है, जो पूरी जिसने अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी अल्लाह की राह में। तो सोचिए, ये इसका नुज़ूल का वाक़या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रात इस रात को हमें क्यों इनाम में दिया। तो जब सहाबा कराम की तरफ से ताज्जुब हुआ तो तोहफ़े में ये रात हमें दी गई है। क्योंकि हम में से यकीन मानिए, हम में से किसी की उम्र 83 साल, वो बहुत ही चंद अफराद हैं जो इस उम्र को पहुँचेंगे। और दूसरी बात ये कि हम अक्सर अपनी उम्र बचपना इस हाल में गुजार देते हैं कि हमारे पास बचपने में इबादत करने के लिए हम गफलत बरतते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि अभी बच्चे हैं, जवानी में इधर गफलत में गुजार दी, बुढ़ापा आया उसमें भी हड्डियाँ और हमारे आज़ा इस काम के इस लायक नहीं रहते हैं कि हम अल्लाह की इबादत कर सकें। तो इसलिए इस रात को गनीमत जानिए मेरी बहनों, इस रात को गनीमत जानिए, इसको यूँ जाने ना दीजिए। क्योंकि इस रात को लैलतुल क़द्र इसीलिए कहा ही जाता है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला 1 साल के लिए रिज़्क। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसमें रिज़्क कहा जाता है कि लिखा जाता है, उम्र लिखी जाती है, दुनिया के तमाम वाक़यात का फ़ैसला फ़रमाया जाता है। तो इसको लैलतुल क़द्र कहते क्यों हैं? इसके सिलसिले में उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क़द्र के माने होते हैं तक़दीर, यानी ये रात बहुत असीम है, बहुत असीम है, बहुत अज़मत वाली है। अल्लाह ने इस रात में इबादत का सवाब 84 साल तकरीबन, यानी कि 83 साल 4 महीने उससे भी बढ़कर रखा है, बल्कि उससे भी बेहतर है और उससे भी ज़्यादा है। तो इसीलिए इसको क़द्र कहते हैं। लैला मिस रात और क़द्र मिस अज़मत वाली रात। कुछ लोग
اور کچھ روایات اس بات پر ملتی ہیں کہ اس کو قدر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس وقت اس رات میں اتنی کثرت سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، ہر جگہ فرشتے نظر آئیں گے آپ کو، تو اسی لیے اس کو قدر کہا جاتا ہے۔ کچھ روایات اس بات کی بھی تائید کرتی ہیں کہ جو شخص ایسا ہو جس کی دنیا میں کوئی عزت نہ ہو، کوئی وقات نہ ہو، کوئی حیثیت نہ ہو، اور اس رات میں وہ جگے اور وہ عبادت کرے تو وہ اللہ کے نزدیک اور دنیا والوں کے نزدیک مکرم بن جاتا ہے، اس کی عزت معاشرے میں بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو بھی، بہرحال اس کے معنی کچھ بھی ہوں، ہم تمام اس کے اچھے معنی کو مراد لیتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ اس رات میں جگیں گے اور اس رات میں عبادت کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو یہ ہے اس رات کی فضیلت۔ اور اس بات کا ثبوت ہمیں کیسے ملے گا کہ بھئی اس رات ہمیں رزق ہمارے لیے لکھا جاتا ہے، ہماری بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں ہماری زندگی کے، تو یہ بھی جواب ہمیں قرآن نے ہی دیا ہے۔ سورہ دخان فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کیا جاتا ہے، اور یہ سالانہ تبدیلی جبکہ عام تقدیر آسمان اور زمین کے تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی مقرر کر دی گئی تھی، لیکن یہ تبدیلی اس رات میں ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو تھماتے ہیں کہ اس رات یہ ہونے والا ہے، اس کو عزت ملنی ہے، اس کو ذلت ملنی ہے، تو یہ اس رات کی خصوصیات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے کیونکہ اس رات کی اہمیت کے سلسلے میں سورہ قدر کی پوری سورت اللہ تبارک سورہ قدر نازل کی، سب سے پہلے تھوڑی سی ہم اس کی تفسیر جان لیتے ہیں کہ آخر سورہ قدر کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی ہم نے اسے نازل کیا، کسے نازل کیا؟ قرآن کو نازل کیا۔ اس سے مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ قرآن مجید کو پہلے لوح محفوظ سے ایک ہی مرتبہ آسمان دنیا پر نازل کیا گیا تھا، اور سب سے پہلے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک بار مکمل نازل کیا گیا، پھر دھیرے دھیرے آپ یہ بھی جانیں گے کہ بھئی قرآن تو 23 سال کے وقفے میں نازل ہوا، پھر دھیرے دھیرے وہاں سے بیت العزہ یعنی آسمان دنیا سے جو کہ ہمارے حرم کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں دھیرے دھیرے واقعات کے مطابق، حالات کے مطابق وہ نازل ہوتا رہا، تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ تو اس عظیم تاریخی واقعے کی وجہ سے لیلۃ القدر کو امت مسلمہ میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ ایک مبارک اور عظیم رات ہے کیونکہ اس میں خیر، برکت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں فرمایا کہ اس میں ہر حکمت والا معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی تقدیر بدل جائے؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی میں سب کچھ اچھا ہو؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ نیکوکاروں کی زندگی کو گزاریں؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا فرشتے جو آپ کے لکھنے والے ہیں اور وہ جو اس رات میں نزول کرتے ہیں وہ آپ کو اللہ آپ کے بارے میں اچھا میسج دے، آپ کے بارے میں اچھی انفارمیشن دے جا کر اللہ کو کہ میں نے اس بندے کو نماز کی حالت میں پایا، استغفار کرتے ہوئے پایا اور قرآن کی تلاوت کرتے پایا، تیرے ذکر کرتے ہوئے پایا۔ پھر اس کے بعد یعنی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اے انسان تجھے کیا معلوم کہ قدر کیا ہے؟ یعنی یہ اللہ کا خاص انداز ہے کہ جب وہ کسی چیز کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہے، کسی کی عظمت کو بتلانا چاہتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے تمہیں کیا معلوم؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، لیلۃ القدر جو قدر کی رات ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، 83 سال 4 مہینے کا حساب لگا اس سے بھی بہتر ہے۔ یہ تو اللہ نے ہمیں ایک اندازہ دے دیا، اس سے بھی بہتر ہے۔ وما نعم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، اور اس میں اللہ کے حکم سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تنزل الملائکہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے۔ اسی رات فرشتے آتے ہیں اور وہ سب لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لوگ اگر کوئی شخص اپنی دعا کر رہا تھا اس کی دعاؤں میں آمین کہتے ہیں۔ سوچئے کہ ہم نہیں چاہتے کہ فرشتوں کی آمین ہمارے ساتھ مل جائے؟ تو یہ تو اس رات کی اس سلسلے میں ہو گیا کہ اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں انعام میں آخر کیوں دیا؟ کیونکہ پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اتنی طویل عمریں گزار سکیں، پلس ہم اتنے عبادات کر سکیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بطور ہدیہ، بطور تحفہ
اور گولڈن اپرچونٹی ہمیں دی کہ ہم ایک بار پھر سے اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اللہ کی عبادت میں صرف کر دیں اور ایک نیو اسٹارٹ کریں اپنی جرنی کو. اب یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو آخر جب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ لیلۃ القدر ہمیں دی کیوں گئی، اس کا مقصد کیا تھا. تو اب ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ کیا اس رات میں کوئی خاص عبادت ہے، یا پھر جو ہمارے معاشرے میں بیماریاں رائج ہیں اور طرح طرح کی رسومات رائج ہیں، یا پھر ہمیں اس سلسلے میں کوئی خاص ہدایات ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں. تو ان سب کو جاننے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے ہم اس چیز کی طرف کرتے ہیں کہ شب قدر اس سلسلے میں کیا خرافات رائج ہیں اور پھر صحابہ کرام کا کیا عمل رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے ہم اس زمانے کی تحدید کرتے ہیں کہ آخر لیلۃ القدر جو ہے وہ کن شب قدر کی علامات کیا ہے، اور اسی طریقے سے شب قدر کے بارے میں ہم یہ جانیں گے کہ اگر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شب قدر ہے یا نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ اس کی تحدید کرتے ہیں ہم لوگ سب لوگ مل کر کہ شب قدر کس اس میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعدد احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشاء آتا تھا، کیونکہ دیکھیے ہر چیز کا جب انعام ملتا ہے رزلٹ سیمسٹر کے اینڈ میں آتا ہے، اور جب آپ کا سال کمپلیٹ ہوتا ہے سیمسٹر میں ہوتا ہے تبھی رزلٹ ملتا ہے، پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کون فرسٹ آیا کون سیکنڈ آیا. اسی طریقے سے کیونکہ یہ آخری لمحات رہتے ہیں، آخری عشرہ رہتا ہے، تو انعامات کی جو گھڑی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے آخری عشرے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، شب قدر اگر ہمیں مل جائے تو ہم اسے کس میں تلاش کریں، یعنی کہ وہ رمضان میں ہوتی ہے، رمضان میں بھی کس میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسانی کی، یہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پوچھا گیا کہ اس میں بھی یہ تھا کہ بھئی آپ 10 دن مسلسل کیسے جگ سکتے ہیں، آخری عشرہ تو 10 ایام پر محیط ہے. تو اس کے لیے پھر ہمیں یہ آسانی دی گئی کہ آپ ان میں طاق راتوں میں جاگیے. لیکن اگر کوئی شخص صرف 27ویں شب کو شب قدر مان لے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 21ویں شب کو، تو یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ اگر نعوذ باللہ وہ اس دن شب قدر نہیں ہوئی تو آپ تو شب قدر کی اتنے انعامات سے محروم ہو جائیں گے. اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ جتنی بھی آخری عشرے کی آخری طاق راتیں ہیں، آخری عشرے کی طاق راتیں یعنی 21، 23، 25، 27، 29، ان ساری راتوں کو جاگنے کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں اور استغفار کا اہتمام کریں. ان سب چیزوں کا ہم اہتمام کریں، تبھی ہماری زندگی سفر ہو سکتی ہے اور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کیا کوئی خاص عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں کیا کرتے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں جب آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، عبادت میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے. اور اس سے ہمیں کچھ چیزوں کا علم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب لیلۃ القدر آئے تو اس میں کیا ہو کہ ہمیں اجتماعی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے گھرانے کو جگایا ہے اور اس کی تلقین کی کہ اٹھو اور کمر بستہ ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر تیاری کر لیتے تھے. اسی لیے جب بھی شب قدر ہو اور آخری کی عشرے کی طاق راتیں ہوں تو ہم سب کو کمر بستہ ہو جانا چاہیے. اور پھر یہ کہ کیا کوئی خاص دعا بھی ہے اس موقع پر، کیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص دعا سکھائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد صحابہ سے یہ بات مروی ہے، اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا ان سے جب پوچھا، انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں، میں کیا دعا پڑھوں گی، کیا کوئی خاص دعا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، تحب العفو،
کتنی خوبصورت دعا ہے کہ سب سے پہلے دعا مانگنے کا یہ طریقہ ہی ہونا چاہیے کہ آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تسبیح کی، اللہ کی تعریف کی، پھر کہا تو معافی کو پسند کرتا ہے، بے شک ہم تو بہت گنہگار ہیں، فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے، تو میری توبہ کو قبول فرما لے۔ پھر یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو، تو یہ تو دعا آپ کو پتہ چل گئی کہ لیلۃ القدر میں کوئی خاص دعا کا اگر اہتمام کرنا ہے تو وہ یہ ہے، کثرت سے اس دعا کا اہتمام کرنا ہے، خاص کر آخری عشرے میں، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں مسلسل آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے، استغفار سے اور اس دعا کے اہتمام سے رطب اللسان رہنی چاہیے، ہر وقت آپ کی زبانوں پر یہ جاری رہنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ پھر یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو زندہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہم اس کے ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں؟ تو ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں عمل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس رات کا قیام دراصل کیسے ہوگا؟ قیام سے مراد کیا ہوگا؟ آپ نماز پڑھیں، آپ تہجد پڑھیں، آپ عبادت کے ذریعے سے اسے زندہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس رات میں دعا کرنے کی خاص تاکید بھی فرمائی، اور وہ دعا کا اہتمام کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ رمضان کی راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اس رات میں قرآن کا نزول ہوا، تو قرآن اتنا بابرکت، اتنی عظمت والا، اس طریقے سے یہ رات عظمت والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، ہم قرآن کی تلاوت کا عمل بنائیں، ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، ہم یہ نہ کریں کہ صرف ہم نے کیا کیا کہ تلاوت کرتے جا رہے ہیں، جسٹ ریڈنگ ریڈنگ ریڈنگ، آپ کو یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ سب ریڈ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں عمل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا پڑھنے کا طریقہ کیا تھا؟ تو رمضان کی راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے تھے، جب بھی رحمت والی آیت آتی تو اللہ سے رحمت مانگتے تھے۔ تو آپ کا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ جب رحمت والی آیت ہو تو رحمت مانگے، جب عذاب والی آیت ہو تو اللہ کی پناہ طلب کرے کہ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز، تلاوت، دعا اور غور و فکر سب کو جمع کرتے تھے۔ یہی عمل رمضان کی راتوں اور خاص طور پر آخری عشرے میں سب سے افضل اور کامل عبادت ہے۔ پھر یہ ہے کہ شب قدر میں ہمیں استغفار کرنا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اب ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر میں ہمیں استغفار، تلاوت قرآن، دعا اور عبادت کیوں کرنی چاہیے؟ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم کیا جا کے قبروں پہ چراغاں کریں جا کر، یا ہم کوئی خاص نوافل پڑھیں کہ اگر اس میں یہ صورت مکمل پڑھ لی جائے تو اس میں اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہمارے ساری قضا جو نمازیں ہیں وہ ہمیں اس کا ثواب مل جائے گا اور ہم سے قضا وہ ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی، یا یہ عمل؟ تو ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر میں ہمیں استغفار، تلاوت قرآن، دعا اور عبادت کیوں کرنی چاہیے؟ اس کی چند بڑی وجوہات ہیں، کیونکہ یہ مغفرت کی رات ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس دن ہم اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں، ان کی گناہوں کی بخشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ گناہوں کی جب معافی کی رات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بخاری اور مسلم حدیث بھری پڑی ہیں اس سلسلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہماری زندگی میں نہ جانے کتنی غلطیاں ہو چکی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اس نے ہماری پردہ پوشی کر رکھی ہے، اس نے ایک رات رکھی ہے اور آپ سب کو یہ گولڈن اپرچونٹی دی ہے جس میں وہ بندے کو دل کھول کر معاف کرتا ہے۔ اسی لیے اس رات میں استغفار بہت زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ استغفار گناہوں کو بٹاتا ہے اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ کر لاتا ہے۔ تو آپ سب یہ گرہ باندھ لیجئے کہ آپ کو ان راتوں میں خاص کر بہت استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ استغفار ہی آپ کے اندر جو عبادت کی لذت ہے، جب جتنا زیادہ آپ استغفار کریں گے عبادت کی اتنی لذت، اتنا سرور آپ کے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا۔
دوسری چیز قرآن کریم کیونکہ اس رات میں نازل ہوا، ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا، تو شب قدر کی دوسری بڑی جو فضیلت ہے کہ اس رات قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اس لیے اس رات میں قرآن کی تلاوت کرنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شب قدر میں قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کے اس عظیم انعام کی قدر کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن کی صورت میں دیا ہے۔ کیونکہ اور تیسری چیز، آپ کو کثرت سے اس رات میں دعائیں کرنی ہے، کیونکہ اس رات میں دعاؤں کو قبولیت کا وقت ہے، فرشتوں کے نزول کا وقت ہے۔ فرشتے اتنی کثرت سے آتے ہیں کہ دنیا میں کوئی جگہ نہیں بچتی سوائے کچھ گندے مقامات کے، جہاں ہر جگہ وہ رہتے ہیں، مسجدوں میں، گھروں میں، ہر جگہ ان کا نزول ہوتا ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے قیامت کے دن گواہ بھی بنیں گے اور آپ کے بارے میں جو اپڈیٹ دیں گے جا کے اللہ کو کہ میں نے اس بندے کو اس حالت میں پایا، اس حالت میں پایا۔ اگر کوئی بندہ دعا کر رہا ہوگا تو کہیں گے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما۔ تو اس رات کثرت سے دعا کریے، آپ جو بھی اپنی زندگی میں چاہتے ہیں دعا کریے، کثرت سے دعا کریے، کیونکہ اس رات دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ میری بہنوں، یہ رات قبولیت دعا کی رات ہے، تو پھر آپ کو دعا کرنا ہے۔ یہ اس رات اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، ہم اگر پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اس وقت مسلم ممالک پر جو تباہی آئی ہوئی ان کے لیے دعا کریں، فلسطین غزہ کے لیے دعا کریں، کیونکہ شاید بلکہ یقینی یہی وہ رات ہے جس میں اللہ ہماری تقدیر بدل دے۔ اور پھر کیونکہ اسی رات فیصلے اور تقدیر کی جاتی ہے، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تو اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے ہر حکمت والا فیصلہ لکھا جاتا ہے، یعنی آنے والے سال کے بہت سے معاملات اس رات میں طے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر بندہ اس رات میں اللہ سے دعا کرے تو اللہ سے یہ دعا کرے تو اس کی تقدیر بہتر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں شب قدر کی رات میں دعا اور توبہ بہت زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ میری بہنوں، یہ موقع بار بار آپ سب کو نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کا آخری رمضان، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ہماری زندگی میں آئے گا بھی نہیں آئے گا۔ کچھ لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ اس دنیا میں اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو آپ کیا اس بات کی گارنٹی لے سکتی ہیں کہ آپ کو نیکسٹ رمضان ملے گا اور آپ کو پھر ایک بار دعا اور استغفار کا موقع ملے گا، توبہ کا موقع ملے گا اور آپ کو اس 83 سال سے بھی زائد عبادت کرنے کا ثواب ملے گا؟ کوئی اس کی گارنٹی نہیں لے سکتا، کیونکہ موت کا وقت برحق ہے اور وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کی آخری شب قدر ہو۔ اگر آج ہم نے اس رات کو ضائع کر دیا تو میری بہن دوبارہ یہ موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے پوچھئے، اگر آج رات واقعی شب قدر ہو یا اس آخری عشرے میں واقعی شب قدر ہو، مطلب وہ تو یقینی ہے کہ آخری عشرے میں شب قدر ہے، ان میں سے کون سی پانچوں راتوں میں سے ہے، تو کل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے سوال کر لیا کہ ہم نے تمہیں شب قدر دی تھی، تم نے کیا کیا اس رات کے ساتھ جس میں ہم نے 83 سال سے زیادہ عبادت کا اجر لکھا تھا، اور ہم اسے نیند میں، موبائل میں، باتوں میں، لڑائیوں میں، چغلیوں میں ضائع کر دے، تو یہ کتنی بڑی محرومی ہوگی، کتنی بڑی محرومی ہوگی۔ جو شخص، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شب قدر کی خیر سے محروم رہ گیا وہ حقیقت میں ہر خیر سے محروم رہ گیا۔ اسی لیے ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس رات کا جو حق ہے اور اس میں جیسے ہمیں عبادت کرنی چاہیے، ہمیں قرآن کی تلاوت، تہجد، نوافل، ہمیں استغفار کی کثرت، دعاؤں کا اہتمام ہمیں سب کرنا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ہماری زندگی کتنی تیزی سے گزر رہی ہے۔ کل ہم بچے تھے، آج ہم جوان ہوئے، ہم میں سے کچھ لوگ ابھی اپنی ادھیڑ عمر کو پہنچ گئے، کچھ لوگ اپنی بڑھاپے میں ہیں، اور آج ہم سب زندگی کے مختلف مرحلوں میں کھڑے ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا جب ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ ہائے افسوس، اس وقت ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ رمضان میں شب قدر کی صورت میں ہمیں رات دی گئی، ہم اس میں بھی عبادت نہیں کر سکے۔ اگر دنیا میں کوئی لاٹری سسٹم ہو اور آپ سے یہ کہا جائے کہ بھائی آج رات تم صرف جگ لینا اور ہم تمہیں لاکھوں کروڑوں، وہ شو چلتا ہے نا کہ کروڑ 10 کروڑ اور لوگ جاتے ہیں اس کے لیے اتنی محنت کریں اور ایک رات جاگنے کا ہو، تو کیا آپ میں سے کسی کی بھی پلک جھپک سکتی ہے؟ ہرگز نہیں جھپکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جب اتنی بڑی رات کا ہمارے لیے اتنا بڑا انعام لے کر انعام کی صورت میں ہمیں یہ رات دے رہا ہے، تو کیا ہم اسے یوں ہی ضائع کر دیں گے؟
کیا ہم اسے ایک معمولی حقیر نیند کے ضائع کر دیں گے، یا موبائلس کے ہاتھوں ضائع کر دیں گے، یا یوں ہی باتوں میں ضائع کر دیں گے؟ تو کیونکہ ہو نہ ہو، جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں بھی جانا ہی ہے، پھر ہماری زندگی میں نہ رمضان ہوگا، نہ شب قدر ہوگی، نہ توبہ کا موقع ہوگا۔ اس لیے آج بھی وقت ہے، آج بھی اللہ کے دروازے کھلے ہیں، آج بھی مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے۔ آئیے ہم دل سے توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، شاید یہ وہی رات ہے جس میں اللہ ہماری تقدیر بدل دے اور اللہ ہماری زندگی کو ہدایت سے بھر دے۔ پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور شب قدر کا اور آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل رہا ہے، کیسے سلف صالحین عمل کیا کرتے تھے۔ تو اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شب قدر کو کیسے حاصل کیا جائے، اس کے فضائل کو کیسے حاصل کیا جائے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کیا عمل کرتے تھے۔ ہم نے آپ لوگوں کو بار بار اس بات کے بارے میں بتایا، ہم بار بار اس چیز کا دہرا رہے ہیں۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، پوری رات عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کی بھی جگاتے تھے۔ اس حدیث سے ہمیں 3 باتیں بڑی معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت زیادہ کر دیتے تھے، تو ہم کو بھی اپنی عبادت زیادہ کرنی ہے۔ آپ نے جو بھی پہلے عشرے دوسرے عشرے میں عبادت کی، اس کے مقابلے میں آپ کو آخری عشرے میں، کیونکہ یہ انعام کا آخری مرحلہ چل رہا ہے اور اعمال کا دار و مدار جو خاتمے پر ہوتا ہے، آپ کی جو نیت ہے، یہ خاتمہ آپ کا کیسا رہا، ٹھیک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت زیادہ کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، آپ کے پیروکار بنتے ہوئے، ہم سب کو بھی اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو زیادہ دیر تک عبادت کرتے تھے، آپ کو بھی زیادہ دیر تک عبادت کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے، تو آپ میں سے سب کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو جگائے، اس کار خیر میں اپنے ساتھ لے۔ تو یعنی نہ صرف خود عبادت نہیں کرتے تھے آپ، بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی اس عظیم رات کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ تو آپ کو بھی یہی سب کرنا ہے۔ اور قرآن کی تلاوت جب کرتے تھے تو صرف جسٹ ریڈنگ نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ میں سے کسی کو ترجمہ نہیں آ رہا تو ترجمہ دیکھیے، کچھ ایسا کریے، ایسا کچھ کریے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ کوئی تفسیر سن لیجئے، کوئی ترجمہ پڑھ لیجئے، اور اگر کوئی عذاب کی آیت ہے اس سے پناہ مانگیے، رحمت کی آیت ہے تو اس سے رحمت مانگیے، اللہ سے سوال کریے۔ پھر یہ کہ صحابہ کرام کا کیا عمل تھا اس رات کے سلسلے میں، تو صحابہ کرام کو شب قدر کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ وہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو راتوں کو زیادہ عبادت کرتے، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے، دعائیں اور استغفار زیادہ کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا زیادہ حصہ عبادت میں وہ گزارتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو بے حساب اجر عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سلف صالحین کا بھی کچھ خاص طریقہ اس سلسلے میں رہا ہے کہ ہمارے جو سلف صالحین ہیں، یعنی ہمارے نیک بزرگ بھی شب قدر کو بہت بہت اس کی اہمیت کرتے تھے اور اس کی بہت قدر کرتے تھے۔ اور جب آخری عشرہ آتا تھا تو دنیا کے کام کو ترک کر دیتے تھے۔ سفیان ثوری وہ کہتے ہیں کہ یہ اب کاروبار کے چھوڑ دینے کا وقت ہے، اللہ کی عبادت میں لگ جانے کا وقت ہے۔ تو وہ دنیا کے کاموں سے کنارہ کشی اختیار کر کے، کیونکہ وہ سب اس رات کی اہمیت کو جان رہے تھے، اور کیا کرتے تھے، مسجد میں زیادہ سے زیادہ، اگر آپ مرد ہے تو مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریے، عورت ہے تو گھر میں، اور اللہ سے خوب دعائیں مانگیے، کیونکہ اللہ سے خوب دعائیں مانگیے۔ اسی طریقے سے کتنے ہی صحابہ، کتنے ہی سلف صالحین کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے، ابن الجوزی اور اس کے علاوہ سے مختلف لوگوں کے بارے میں، کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، ایگزیکٹ ہم نام نہیں لے رہے کسی کا، کہ ان کا خاص عمل کیا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کیونکہ اس رات فرشتوں کا بہت زیادہ نزول ہوتا ہے، تو وہ مغرب کے جسٹ بعد، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ کیا کرتے تھے، نہاتے تھے، کیونکہ فرشتے آئیں گے تو ان کو کوئی چیز، کسی طرح کی کوئی بدبو، کیونکہ کوئی چیز نہ لگے، اتنے پاک ہوتے ہیں۔ اور وہ پھر اس میں سے ہمارے کچھ سلف صالحین کا یہ عمل تھا کہ وہ اپنے لباسوں میں سے سب سے اچھا لباس چنتے تھے اور اس کو پہنتے تھے، کہ اس وقت فرشتوں کا اجتماع ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ، اتنی روحانی رات ہے، اس رات کی عبادت اتنی افضل ہے، تو ہم اللہ کے در پہ جا رہے ہیں۔ جب ہم کسی نارمل انسان کے پاس جاتے ہیں تو سج سنور کے جاتے ہیں، ہم ایسے ہی پھٹے نیچے کپڑوں میں نہیں چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے، اسی لیے جب یہ رات ہوتی تھی، یعنی کہ جو 5 طاق راتیں ہیں، تو وہ لوگ اس بات کا اہتمام کرتے تھے، اس میں سے پتہ نہیں کس کی کون سی شب قدر ہے، تو وہ کپڑوں کو بدلتے تھے، نہاتے تھے، عطر لگاتے تھے، دعا استغفار کرتے تھے، اور کثرت سے تلاوت کرتے تھے،
تو آپ میں سے بھی بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سب نہانا شروع کر دیجیے، ہر کسی کو اپنی کیپیسٹی معلوم ہے، کچھ لوگ نزلے کے شکار ہیں، کچھ کو سردی ہوگی اس وقت، تو بھائی آپ اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالیے، جتنا زیادہ عبادت کر سکے کریے. ہاں لیکن اگر کوئی ایسا ہے جسے کوئی دقت نہیں ہوگی رات میں نہانے میں تو بہتر ہے کہ وہ نہا لے. یہ ہمارے سلف صالحین کا عمل تھا. اب یہ ہے کہ ہم شب قدر کو، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، اب ہمیں کیا نہیں کرنا ہے. اور اس سلسلے میں جو من گھڑت بدعات خرافات ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں اور کن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، تو جس طرح سے میری بہنوں یہ جاننا ضروری ہے کہ شب قدر میں کیا کرنا چاہیے، اسی طرح یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ کن کاموں سے بچنا چاہیے. کیونکہ بعض لوگ نیکی کے جذبے سے ایسے کام کرتے ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل ہے ہی نہیں. جا کر قبروں پر چراغاں کرنے لگتے ہیں، اگربتیاں جلانے لگتے ہیں، لائٹیں جلانے لگتے ہیں. بعض لوگ شب قدر میں قبروں پر جا کر چراغ یا لالٹین جلاتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ قبروں پر جا کر میت کے لیے دعا کرے، لیکن وہاں چراغاں یا خاص رسمیں ادا کرنا درست نہیں ہے. بھائی آپ کی اوپری ظاہری روشنی اس کے کوئی کام نہیں آئے گی، مرنے کے بعد بندے کو وہی کام آئے گا جو وہ اپنے اعمال لے کر ساتھ میں گیا تھا. تو اس چیز سے بالکل اجتناب کریں. قبروں کو سجدہ کرنا یا ان سے مانگنا، بعض لوگ قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، حاجتیں مانگتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں. حالانکہ آپ سب کو معلوم مدد اور دعا وہ تو صرف اللہ سے مانگنی چاہیے. قبروں کو جا کر صرف یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ان مرحومین کی مغفرت فرما. تو آپ کو نہ ہی چراغاں کرنا ہے، نہ ہی قبروں پر جا کر چڑھاوے چڑھانے ہیں، نہ ہی قبروں پر دعا کرنی ہے. وہ خود محتاج ہے، وہ کیا آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے. اسی طریقے سے آپ کو مخصوص کچھ یہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ اتنی رکعت پڑھ لیجیے، 20 رکعت، آپ کی زندگی بھر کے گناہ معاف، آپ کی پچھلی جتنی قضا نمازیں ہوئی سب معاف، اس میں ان دعاؤں کا اہتمام کر لیجیے. میری بہنوں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ سب سوشل میڈیا کے خرافات ہیں، ان پر یقین نہ کریے. آپ کو اگر کوئی معلومات چاہیے، کوئی علم چاہیے، آپ ڈائریکٹ قرآن و حدیث میں جایا کریے، کسی عالم دین ثقہ عالم دین سے پوچھیے. آپ ایسے ڈائریکٹ یو میسج اور پھر اس پہ آپ اس کو شیئر کر رہے ہیں، شیئر پہ کر رہے ہیں، کتنے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں. آپ ایک بدعت کی ایجاد کر رہے ہیں جس کی دین میں کوئی وہ نہیں ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید رکھی ہے کہ وہ شخص ہلاک ہو، خاک آلود ہو جس نے میرے دین میں بدعت ایجاد کی، نئی کوئی چیز ایجاد کی. تو اس لیے ایسی کوئی پوسٹ شیئر کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیے. تو اس لیے کوئی مخصوص تعداد، کوئی مخصوص صورتیں مقرر نہیں کی گئی شب قدر میں. پورا کا پورا قرآن ہے، آپ اس میں سے آسانی سے پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی خاص نماز ثابت نہیں ہے. شب قدر میں عام نفل نماز، تہجد، تراویح اور دعا ہی کرنا چاہیے، اس کے علاوہ سے نہیں. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، فضول مشغلے اور گناہ. کچھ لوگ اس رات کو موبائل میں ضائع کرتے ہیں. کچھ لوگ موبائل میں نیکی کے کام آپ موبائل میں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ موبائل کو سائڈ میں کر دیجیے، آپ عبادت کریے، تلاوت کریے. کچھ لوگ موبائل میں ہی لگے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں، فضول گفتگو کر رہے ہیں، کھیل تماشے کر رہے ہیں، جا کر راتوں میں ٹہل رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں. تو ان سب میں ضائع کر دے. حالانکہ یہ رات عبادت، دعا اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی رات ہے. اور اسی طریقے سے خرافات اور بھی رائج ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں صرف 27ویں رات پر اکتفا کیا. آپ کو کیا خبر کہ 27ویں رات اگر شب قدر نہیں ہوئی تو آپ تو پورے 83 سال سے بھی زائد عبادت کے ثواب سے محروم ہو گئے. تو کسی ایک رات پر اتفاق کرنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کون سی رات تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک تعالیٰ سبھی کی یہی حکمت ہے کہ ہم اسے تلاش کریں تاکہ ہم اسے زیادہ سے زیادہ اس کے لیے عبادت کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ اس کے لیے ایکٹیو ہو سکیں. اسی لیے ہم سب کو 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے. پھر اس میں سے ایک رات کوئی شب قدر ہے اور ہم جب امید رکھ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے شب قدر کو پا لیا. تو ان تمام چیزوں سے اجتناب کریے، کیونکہ شب قدر کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس میں نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں. ہر اس کام سے بچیں شریعت میں ثابت نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے. پھر یہ ہے کہ میری بہنوں کی اس رات کی تلاوت سے، اس رات کی عظمت سے جو محروم ہو گیا اس کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے.
محروم کون ہے؟ محروم کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آیا، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس کی خیر سے محروم رہ گیا وہ حقیقت میں ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ تو میری بہنوں ذرا سوچیے، اگر کوئی شخص پوری زندگی میں 83 سال کی عبادت کا موقع کھو دے تو اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا لاس کیا ہو سکتا ہے آپ کا؟ کیا آپ کو 83 سال سے بھی زائد عبادت کا موقع مل رہا تھا، صرف ایک رات آپ کو عبادت کرنی تھی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اصل محروم وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس پیسوں کی فراوانی نہیں، بلکہ اصل محروم وہ ہے جو شب قدر کی عبادت سے محروم رہ جائے۔ میری بہنوں، دنیا میں اگر کوئی شخص ایک رات میں کروڑوں روپے کمانے کا موقع دے تو وہ پوری رات جاگتا ہے، تو پھر ہم ایک ایسی رات کو کیسے سو کر گزار سکتے ہیں جس میں 83 سال سے زائد عبادت کا اجر ملتا ہے؟ تو میری دعا ہے، اسی لیے ذرا سوچئے کہ آج کی رات شاید آپ کی زندگی کی سب سے بڑی اور آپ کے لیے زندگی کا سب سے سنہرا موقع ہو، آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہو اللہ کی طرف دوبارہ سے لوٹ جانے کی، اپنے گناہوں کی بخشش کی۔ ایک رات جس کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر ہے، ایک رات جس میں اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ایک رات جس میں تقدیر لکھی جاتی ہے، ایک رات جس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ایک رات جس میں جہنم سے آزادی ملتی ہے، اور جو جہنم سے آزاد ہو گیا، جس جنت کا پروانہ مل گیا، تو یقیناً یہی بڑی کامیابی ہے۔ کیا ہم اس رات کو نیند میں، موبائل میں، فضول مصروفیات میں، یا غفلت میں، یا لڑائی جھگڑوں میں ضائع کر دیں؟ یا ہم اپنے دل کو جگائیں کہ ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ کی تمام عاجزی اور خشوع کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے؟ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، جس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، جس میں تقدیریں طے کی جاتی ہیں، جس میں رحمت، مغفرت اور برکت باری تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی رحمتیں بکھری ہوئی ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ رات ایک موقع ہے، ایک چانس ہے، اگر آج ہم نے اسے ضائع کر دیا تو شاید ہم نے زندگی کا، بلکہ یقینی ہم نے زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ کھو دیا۔ اور اگر ہم نے دل سے عبادت کی، دعا کی، استغفار کیا، قرآن پڑھا، تو شاید ہماری تقدیر بدل جائے، ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری آخرت جنت کی روشنی سے منور ہو جائے۔ تو آئیے آج رات ہم سب دل سے ہاتھ اٹھائیں، اپنی عاجزی کے ساتھ اللہ سے مغفرت مانگیں، اپنے گناہوں کو تسلیم کریں اور یہ دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، اور فاعف عنی، بے شک ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ ہم جنت کے مستحق ہو جائے اپنے اعمال کی وجہ سے، لیکن یہ تیری ہی کرم ہوگی، تو مجھے معاف کر، تو ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، تو ہمیں جنت میں داخل کر دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنی رحمت اور برکت سے نواز دے، ہماری زندگیوں میں خیر لکھ دے، اور ہماری تقدیر کو نیکی اور جنت کی روشنی سے بھر دے، آمین۔ کیونکہ میری بہنوں، یہ رات کبھی واپس نہیں آئے گی، زندگی میں یعنی کہ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ آخر وہ اگلا سال ہم سب کو نصیب ہونے والا ہے کہ نہیں ہونے والا۔ تو اسی لیے اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اس رات میں ہر فضول کام سے بچے، لڑائی جھگڑے سے بچے۔ آپ کو تھوڑا کام زیادہ کرنا پڑ رہا، لیکن آپ خاموشی سے کر لیں، آپ کسی سے حسد نہ کریں، جلن نہ کریں، کیونکہ اتنی عظیم بابرکت رات ہے۔ اگر آپ نے اس میں ضائع کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے ہی ہم لوگوں کو آ رہے تھے کہ اس رات شب قدر، لیکن آپ بس وہاں پہ لڑائی ہوئی، تو اس رات کی جو پھر اس کا علم ہم لوگوں کو نہیں دیا گیا وہ کون سی اسپیسیفک رات ہے، اور اللہ نے حکمت پوشیدہ کر دی کہ آپ ان 5 راتوں میں، طاق راتوں میں اس کو تلاش کریے۔ تو اس لیے ہم ایسا نہ کریں کہ کسی سے جھگڑے میں، کسی کے فضول کاموں میں لگ کر اس رات کے انعام کو کھو دیں۔ اسی طریقے سے اب آخر میں ہم اللہ، اگر کوئی ایسی بات ہے جو آپ لوگ کے دل میں کھٹک رہی ہو، یا کوئی چیز پوچھنی ہو، تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ باقی ہم آخر میں اس دعا کے ساتھ اور کچھ چند باتوں سے ہم اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز کہ ہم نے بہن جی، آج، آپ دعا بتا رہی ہیں، اس کو لکھ کے بھیج سکتے ہیں آپ؟ جی جی بالکل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کہہ رہی تھی کہ جی شب قدر پہ جو دعا ہے، انا انزلناہ ليلۃ القدر، یہ نہیں پڑھنی چاہیے کیا پھر؟
یہ تو سورہ ہے، آپ بالکل اس کی تلاوت کریے، اس کا شرف آپ کو حاصل ہوگا. دعا مطلب اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور جی قرآن جو اللہم یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ ہے. اس کا جی پڑھیں کہ قرآن کا بھی ثواب ملے گا، ذکر کا بھی ثواب ملے گا، اس رات کی اہمیت کا آپ ایک طرح سے اقرار کر رہی ہیں، تو وہ سارے ثواب آپ کو ملیں گے. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جیسے کہ نجس سے ہیں تو اس میں کیسے عبادت کریں؟ آپ ذکر اللہ زبان ہمیشہ پاک رہتی ہے، آپ ذکر کریے، تلاوت سے اجتناب کریے، لیکن دعاؤں کا اہتمام کر سکتی ہیں آپ. جی جزاک اللہ خیر. آمین. السلام چلیے اب ہم علیکم. تھوڑا سا وعلیکم السلام اس بات کو سمیٹتے ہیں کہ آخر ہم نے کیا کیا چیزیں نے سیکھی. تو میری بہنوں سوچئے آج کی رات شاید آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موقع ہے، لیکن رات جس کی عبادت ہزار مہینوں ایک یہ وہ رات ہے جس کی عبادت ہزار مہینوں کے برابر ہے. یعنی کہ صرف آج کی رات نہیں، آپ کو جو آخری عشرے کی 5 طاق راتیں ہیں ان سب کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ایک رات جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، تقدیر لکھتا ہے، جنت کے دروازے ہم پر کھولے جاتے ہیں، جہنم سے ہمیں نجات ملتی ہے. تو کیا ہم اس رات کو نیند میں، موبائل میں، فضول مصروفیات میں، غفلت میں ضائع کر دیں، یا ہم اپنے دلوں کو جھکائیں، ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور ہم اللہ کی تمام عاجزی اور خشوع، اللہ کے آگے تمام عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے. یہ وہ رات ہے کیونکہ جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے. اللہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تدبر کے ساتھ قرآن کو پڑھنے والا، اس کا جس طریقے سے حق ہے اس طرح سے ادا کرنے والا بنا. اے اللہ اس رات میں کیونکہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ہم نے آپ کو بتایا کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تو فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور فرشتے اگر کسی کو دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کی دعاؤں کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اور اس بندوں کے لیے خیر، سراسر خیر لے کر آتے ہیں. وہ صرف خیر کا پروانہ لے کر آتے ہیں، اللہ کی اجازت سے آتے ہیں. فرشتوں کا اترنا ہی خیر کی علامت ہوتی ہے. فرشتے جب بھی آتے ہیں رحمت لے کر آتے ہیں دنیا میں، اور ویسے تو ہمیشہ رہتے، لیکن اس رات خاص کر اتنی سوچی جگہ نہیں پڑتی ہے کہ اسے قدر کہہ دیا کہ وہ تنگ ہو جاتی ہے زمین. اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جبریل علیہ السلام ساتھ میں آتے ہیں اللہ کی اجازت سے. تو اتنے معزز ہستیوں سے آپ لوگوں کی ملاقات جو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، غیب کا علم اللہ ہی کو ہے. سوچئے ہمیں پتہ نہیں میرے ساتھ کون سا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور کب ہماری دعا پہ کس دعا پر آمین کہہ رہا ہے. تو آپ کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے نا، بالکل ایکٹیو مائنڈ. اور تقدیریں طے کی جاتی ہیں تو آپ کو اپنی تقدیر کے لیے کثرت سے دعا کرنی ہے. اللہ ہمیں نیک بنا. اے اللہ جس میں رحمت ہو، اے اللہ جس میں مغفرت ہو، اے اللہ برکت ہو، ہر طرح سے، مطلب یہ جو رات ہے ہر طرح سے رحمت والی، مغفرت والی، برکت والی، ہر اعتبار سے یہ رات بکھری ہوئی ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو، ان تمام فضائل کو، ان تمام چیزوں کو سمیٹنا ہے، اور اللہ ہم سب کو اس کو اخذ کرنے والا اور صحیح اس رات پر صحیح کام کرنے والا، عمل کرنے والا بنائے. میری بہنوں یہ رات ایک موقع ہے، اور اگر آج ہم نے اسے ضائع کر دیا تو شاید ہم نے زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ کھو دیا. اور اگر ہم نے دل سے عبادت کی، دعا کی، استغفار کیا، قرآن پڑھا، تو شاید یہی ہماری تقدیر بدل دے. اور ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار عاجزی سے دعا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، گناہوں کو دل سے تسلیم کریں، اور اس دعا کا اہتمام کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کثرت سے استغفار کریں. استغفار ہی آپ کی عبادتوں کی لذت کو بڑھائے گا، ٹھیک ہے؟ اور استغفار سے ہی سارے خیر کھلتے ہیں. درود شریف کا اہتمام کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، جتنا زیادہ ہو سکے آپ درود شریف کا اہتمام کریں، اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکائیں. اور اسی طریقے سے کوئی بھی غلط بدعات نہ کریں. جو بھی صحیح احادیث سے ثابت عمل ہم نے آپ کو بتائیں وہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے تلاش کرتے ہیں آپ کے عمل کی پیروکار بنے. سنت، کیونکہ اس رات کا تلاش کرنا سنت ہے، تو سنت نبوی پر عمل کرنے والی بنے، اور سنت کے طریقے پر، کیونکہ یہ رات خیر سے لبریز ہے. اس میں ایک ایک گھڑی کتنے کتنے سالوں سے افضل ہے کسی کو نہیں معلوم. مطلب 83 سال کہہ دیا گیا تو ایک ایک گھڑی کتنے کتنے سالوں پر محیط ہے. تو ایک ایک گھڑی کا ایک ایک سال سے کنیکشن ہے کہ اس میں ہم عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کا اہتمام کریں، اور ہمیں چاہیے کہ صرف کیا کریں، ہم دعا کثرت سے اہتمام کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، دعا کریں. اور دعا کے بارے میں بتایا، ماں عائشہ نے جب آپ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما.
پھر اس کو کیا زندہ کرنے کا طریقہ ہے، کس کس طریقے سے کیا کیا کرنا چاہیے، وہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتائیں. خاص کر اہتمام کریں، اگر آپ کے پاس اچھا لباس ہو وہ پہنیں، خوشبو لگائیں، اور تاکہ آپ فرشتوں سے اچھی حالت میں ملیں، خوشبو آ رہی ہو، آپ کے جسم سے کوئی کراہیت نہ ہو، اور ہر طرح کا ایسا عمل کریں. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، کیونکہ ہم تو اپنی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، چاہے کہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت ملے. اگر ہم پوری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے اور زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بس اب اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا، اور آپ کو اپنے آپ کو بس اللہ کے لیے وقف کر دینا ہے. خاص کر دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، کوئی بھی وقت ضائع نہیں کرنا ہے. اخیر میں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کو شب قدر کی برکت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اس مبارک رات کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرما، ہماری تمام خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ جس طرح تو نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر بنایا، ہمیں اس رات کی عبادت کا مکمل اجر عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اسلامی احکامات سے جوڑ دے. اے اللہ ہمیں ایک سچا پکا اسلامی مسلمان بنا. اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے، تلاوت کرنے، استغفار کرنے اور دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ جو ہم میں سے زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جس کے والدین زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کو صحت و عافیت سے رکھ اس دنیا میں، اور جو جا چکی ہیں ان کی قبروں کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اے اللہ ہمارے اولاد کو نیک اور صالح بنا. یا اللہ اور اگر ہم اولاد ہیں، اے اللہ ہم اولاد ہیں، ہمیں اپنے والدین کے حق میں نیک و صالح اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہم سے پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما دے. یا اللہ ہمیں رزق حلال اور برکت والا رزق عطا فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ محتاجوں کی مدد فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما اور جنت الفردوس میں داخلہ فرما. اے اللہ ہم سب اس کار خیر کے لیے یہاں جمع ہوئے، اے اللہ اس محفل کو شرف قبولیت سے نواز. اے اللہ ہم سب کو جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اسلامی احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی شب قدر ہے، تو ہمیں اس کی تمام برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں میں شامل فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.